میں آخری دفعہ عمرے کے لیے 2014 میں گیا، آج 21 جولائی 2019 آخری دفعہ حج میں پہلی کار بیٹھا، اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف گھسیٹ کے لے گئی، اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے میری بیوی گھسیٹ کر لے گئی. یہ گھسیٹ کے لے گئی. گھسیٹ کر لے گئی. اچھا. اس کی ضد کی وجہ سے میں گیا، میں تو نہیں جانا چاہ رہا تھا. ہاں. اور جانے سے پہلے کہتے ہیں میں نے یہ شرط لگائی کہ اب تو جا رہا ہوں تیری ضد کی وجہ سے، آئندہ میں نہیں جاؤں گا. جانے سے پہلے یہ شرط لگا. میقات کے باہر کے لوگ ہیں، جس طرح ہم لوگ یہاں سے آج عمرے کے لیے گئے ہوتے ہیں، ہم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا ہے، اور یہ سب کے نزدیک بدعت ہے. جو یہ بدعت وہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے نزدیک یہ بدعت ہے. بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ. دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کے نزدیک ایک سفر میں متعدد عمرے ہو سکتے ہیں. کیا خانہ کعبہ پر بوٹ پہن کر چڑھنا جائز ہے؟ بالکل بوٹ پہن کے ہی جانا چاہیے، تاکہ ہم ہندوؤں کو بتائیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہاں. اچھا، یہ باور کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جوتوں سمیت چڑھنا چاہیے. کل کو اور باتیں بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، پتہ چلے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. کیا حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا؟ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر جو شخصیت موجود ہیں ان کو ویسے تو چھوٹے مرزا کا اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے، لیکن آج ذرا ان سے تھوڑے سے ہٹ کر ہم سوال کریں گے. میری مراد مولانا عمران صفدر صاحب، جو ایک دینی رہنما ہیں اور بہت سارے علماء کے شاگرد ہیں. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو ویلکم کہیں گے اور عمرے کی مبارکباد دیں گے، پھر عمرے کے ریلیونٹ ان سے سوال کریں گے. اور چونکہ یہ عمرہ کر آئے ہیں تازہ، تو ان کا عمرہ بھی ذکر ہو جائے گا. اور وہیں پر ہم کچھ سوالات چھوٹے مرزا کے ڈالیں گے کہ چھوٹے مرزا نے وہاں پر کون کون سے عمرہ کے حوالے سے، حرمین شریفین کے حوالے سے کون کون سے بلنڈرز کیے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو لے کے چلتے ہیں مولانا کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا بہت بہت عمرہ مبارک. خیر یہ مبارک سفر میری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت عمرہ مبارک ہو. خیر، تو اللہ مولانا تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. کیسا اللہ تعالیٰ سفر؟ ہر مسلمان کو بار بار لے جائے. آمین. کیسا رہا آپ کا سفر؟ اس سفر کا تو پوچھنا ہی کیا جی. وہاں کی انوارات، وہاں کی برکات، ماشاءاللہ. وہاں کی مٹھاس، چاشنی. اچھا مولانا، مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں پر آپ گئے اور آپ کا بار بار جانے کو دل کرتا ہوگا. بالکل. اگر آپ ابھی تشریف لائیں تو اگر کوئی آپ سے ابھی کہے کہ آپ نے دوبارہ جانا ہے تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ انشاءاللہ دل تو بہت کرتا ہے. جی. واقعی. یعنی کہ آپ بار بار چاہے جتنی مرضی مرتبہ جانا پڑے. اللہ تعالیٰ لے جائے بار بار. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر آپ اکیلے گئے تھے یا فیملی کے ساتھ گئے تھے؟ اکیلے. اچھا. تو وہاں پر آپ نے کوئی بیٹھ کر اللہ سے کوئی عہد و پیمان بھی کیے ہوں گے؟ عہد پیمان تو کیے ہیں لیکن چھوٹے مرزے والے نہیں. میں آخری دفعہ عمرے کے لیے 2014 میں گیا ہوں، آج 21 جولائی 2019 آخری دفعہ حج میں پہلی کار بیٹھا، اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف گھسیٹ کے لے گئی. تو وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ چھوٹے مرزا نے تو وہاں بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ عہد و پیمان کیے بس تھے. وہاں اس سفر میں پھر یہ حرکتیں یاد بھی آتی تھیں. اچھا. تو ذرا بتائیں نا کہ وہ جو اس نے اپنی کعبہ کے سامنے بیوی کو بٹھا کر جو عہد کیا ہے، جس طرز پر ابھی چلا ہوا ہے، اس طرز پر آنے سے پہلے، یعنی اپنا فتنہ جو اس نے بنایا ہوا ہے، اس سے پہلے 2002 میں غالباً اس نے کیا تھا عمرہ، 2007 میں حج کیا تھا. تو یہ فتنہ بھی نہیں اٹھایا تھا اس نے. جب سے فتنہ اٹھایا اس کا اثر کیا پڑا؟ 2014 میں اس نے یہ فتنہ اٹھایا ہوا تھا. تو 2014 میں اس کی بیوی اس کو زبردستی لے گئی، اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف گھسیٹ کے لے گئی. اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے میری بیوی گھسیٹ کر لے گئی. گھسیٹ کے لے گئی. گھسیٹ کر لے گئی. اچھا. اس کی ضد کی وجہ سے میں گیا، میں تو نہیں جانا چاہ رہا تھا. اور جانے سے پہلے کہتے ہیں میں نے یہ شرط لگائی کہ اب تو جا رہا ہوں تیری ضد کی وجہ سے، آئندہ میں نہیں جاؤں گا. جانے سے پہلے یہ شرط لگا رہا ہے. اچھا، یعنی کہ پہلے گھر میں شرط لگا. گھر میں شرط لگائی. ٹھیک ہے. پھر وہاں پہنچ گیا. وہاں شاید اس کو پھر خیال آیا ہوگا کہ وہ شرط شاید کوئی مضبوط نہ ہو. وہاں کعبے کے سامنے بیوی کو بٹھا کر اس سے یہ عہد لے لیا کہ آئندہ زندگی بھر حرمین نہیں آئیں گے. اور پھر
غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. اولاً تو یہ ایسی حرکت تھی جو آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. کسی نے نہیں کی. یہ مرزا کے حصے میں آئی. یہ مرزے کے حصے میں آئی ہے. یعنی کہ یہ غفلت صرف مرزا کے حصے میں آئی ہے، مرزا یہ کہہ سکتے ہیں آپ. کسی نے آج تک یہ جرت نہیں کی کہ کعبے اللہ کے کے سامنے. ہم تو یہاں پر نا ویسے معمول ہے بڑا آرام سے نا، ہمارے ہاں کسی بندے کو کوئی بات کہنی ہو، یا خدا نہ خاصا کوئی گاؤں دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ اس بندے کو کہتے ہیں چل یار تو مسیطے چل، ہاں، تو وہ مسجد میں چلا جائے تو لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ تقدس چوری ہے، بھی ہو. تقدس ہے نا. بالکل تقدس ہے. یہ بیت اللہ کے اندر جا اور بیت اللہ کے سامنے اپنی بیوی کو بٹھا کر اس نے عہد لیا تھا. ہو تو اور پھر اس کو کئی ویڈیوز میں یہ فخریہ بیان کر چکا ہے. ہو فخریہ کہ میں نے یہ کام کارنامہ انجام دیا تھا، اللہ معاف کرے. پھر ایک جگہ پر مجھے یہ بتائیے کہ کیا، میرا سوال آپ سے، کہ اگر سعودی گورنمنٹ مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ ہے تو اس کے ارد گرد اگر ٹرین چلا دے تو ٹرین میں عمرہ ہو سکتا ہے؟ جی، اس حوالے سے بھی اس نے بات کی ہے، جی تو اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. جی تو یہ اس نے جو حرکت وہاں کی تھی، جی فخریہ بیان بھی کرتا ہے جی اور کہتا ہے دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا میں نہیں گیا. پھر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مفت بھی لے جائے میں نہیں جاؤں گا. اصل میں اس نے ایک جھوٹا بہانہ بنایا تھا کہ جو خرچہ عمرے پر کرنا ہے میں وہ غریبوں میں تقسیم کر دوں گا ان کی تعلیم میں. لیکن بہانہ چونکہ بہانہ اس کا جھوٹا تھا، اللہ نے اس کے بہانے کا جھوٹا ہونا اسی کی زبان سے نکلوا دیا. اچھا، اسی کی زبان سے یہ خود کہہ بیٹا کہ مجھے مفت بھی لے جائے. اب تو وہ عذر نہیں ہے نا. ہاں، کہتے ہیں مجھے سعودی حکومت بھی آفر کرے میں پھر بھی نہیں جاؤں گا، ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کئی ویڈیوز میں یہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. بعد والی ویڈیوز میں 2014 کے بعد والی، کئی سال بعد والی بھی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالی ہمیں مدینہ کی موت نصیب کرے اور بقیع میں دفن ہونا نصیب کرے. بھی جب تو عہد کر کے آ گیا جانا ہی نہیں، پھر فخریہ بتا رہا ہے کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا نہیں گیا اور جانا بھی نہیں میں نے، تو پھر اس دعا کا کیا مطلب؟ یہ مدینہ کی موت پھر کیسے آئے گی؟ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقانہ دعا ہے، صرف لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے دیکھو میرے دل میں مدینہ کی محبت ہے. اب یہ دعا اس کی سن کر سننے والا تو یہی تاثر لے گا کہ دیکھو اس کے دل میں بڑی محبت ہے مدینہ کی، بڑی تڑپ ہے. حالانکہ یہ اس قسم کی حرکت کر کے آیا، اب تک اس نے اس سے معذرت نہیں کی، توبہ نہیں کی، فخریہ بیان کی ہے. میں یہ سوال کر رہا تھا کہ جو ٹرین کے اوپر اگر کوئی طواف کرنا چاہے تو وہ طواف ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ تو الگ بات ہے، الگ بات ہے، لیکن افضل ہے. افضل یہ بات مرزے نے کی ہے. اچھا، یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں، ویل چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائک کے اوپر بھی طواف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے. کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں طواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے طواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے، تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ موٹر بائک پر بھی طواف کرنا درست ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سعودی حکومت کوئی ٹرین جاری کر دے، ٹرین پر طواف اگر ایسی کوئی صورت بن جائے، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. سنت کے زیادہ قریب ہے، یعنی افضل بہتر طریقہ یہی ہے کہ سوار ہو کر کیا جائے. یہ مسئلہ آج تک امت میں کسی نے بیان نہیں کیا. اچھا، اس کی وجہ کیا بنی یہ الفاظ کہنے کی؟ اس کو دھوکہ لگا یا یہ پھر جان بوجھ کر دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ صحیح ہے. دلیل اس نے یہ پیش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار ہو کر طواف کیا تھا. اس سے جی ثابت یہ کر رہا ہے کہ طواف سوار ہو کر طواف کرنا افضل ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار ہو کر طواف کیا تھا، جی، لیکن اس سے یہ ثابت کرنا کہ سوار ہو کر طواف کرنا افضل ہے، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اور دین کے نام پر یہ تحریف ہے. یہ دین اسلام نہیں، دین منگول ہے. دین منگول ہے، دین منگول ہے، دین اسلام نہیں ہے. سنی شیعہ دونوں ہی متفق ہیں کہ افضل پیدل طواف ہے. اللہ اکبر. کسی کے نزدیک بھی سوار ہو کر طواف کرنا افضل نہیں ہے. ہاں، سوار ہو کر طواف کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ عذر کی حالت میں تو سارے گنجائش دیتے ہیں، سارے گنجائش دیتے ہیں. بغیر عذر کی گنجائش ہے یا نہیں، اس میں اختلاف رائے ہے. لیکن بغیر عذر کے طواف سوار ہو کر کرنا افضل ہے، یہ مسئلہ کسی کے یہاں نہیں ہے پوری امت میں، اللہ، سوائے مرزے کے. اللہ اکبر. یعنی کہ اتنا بڑا بلنڈر. اتنا بڑا بلنڈر.
صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جی 3074 نمبر حدیث اور 3075. 3075 میں کچھ وضاحت بھی ہے. جی اس میں وجہ بھی لکھی ہوئی ہے. صحابی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو سوار ہو کر طواف کیا تھا وہ ایک ہی طواف کیا تھا آپ نے. اکثر طواف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی ایک طواف کے علاوہ باقی سارے طواف پیدل کیے ہیں. بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمل نہیں کرتے تھے تو رمل پیدل طواف میں ہی ہو سکتا ہے, سوار ہو کر تو نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ایک طواف آپ نے سوار ہو کر کیا, اس کی بھی وجہ خود حدیث میں موجود ہے. 3074 3075 صحیح مسلم. صحابی کہتے ہیں اس لیے آپ نے سوار ہو کر طواف کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں. مجمع تھا بہت زیادہ تو لوگ آپ کو دیکھ سکیں, آپ ذرا بلند ہو جائیں اور لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں. واہ. اس وقت کیونکہ نئے نئے احکام تھے اور لوگ نئے نئے دین میں بہت سارے داخل ہوئے تھے اور ان حج کے احکام کا زیادہ علم نہیں تھا, شرعی احکام کا زیادہ علم نہیں تھا, کیونکہ یہ پہلا حج تھا مدینہ میں آنے کے بعد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حجۃ الوداع کی حج کی ہے مدینہ میں آنے کے بعد, جی جی تو وہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ حج کے لیے تشریف لے گئے, مجمع بہت زیادہ تھا, لوگ آپ سے شرعی احکام مسائل پوچھنے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے, جی. اس لیے پھر آپ سوار ہو گئے. اللہ اکبر. یہ وجہ خود روایت میں لکھی ہوئی ہے, تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ سوار ہو کر طواف کرنا افضل ہے؟ نہیں, اس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ نے کسی عذر کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے آپ نے سوار ہو کر طواف کیا تھا. اور صفا مروہ کی سعی بھی آپ نے سوار ہو کر کی ہے. مسلم 3075. تو پھر ٹھیک ہے, مرزے کے نزدیک صفا مروہ کی سعی بھی سوار ہو کر کرنا افضل ہوگا. اور اگر سوار ہو کر طواف کرنا افضل ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے نہ فرماتے بھی افضل کام تم کرو, ترغیب دیتے نا. کوئی صحابہ نے تو پیدل طواف کی ہے. تو یہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ افضل پیدل طواف ہے. اگر ضرورت ہو تو ضرورت کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنے کی بھی گنجائش ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلفاء راشدین آئے ہیں وہ بھی طواف نہیں, کسی نے کہیں ثابت نہیں, کسی خلیفہ راشد سے ثابت نہیں, کسی صحابی سے ثابت نہیں, مولا علی سے بھی ثابت نہیں, کسی سے بھی ثابت نہیں, نہ کسی تابعی سے, نہ کسی تبع تابعی سے, نہ کسی ائمہ محدثین میں سے کسی سے, نہ فقہا میں سے کسی سے کہ بغیر عذر کے کسی نے سوار ہو کر طواف کیا ہو اللہ یا اس طواف کو افضل کہا ہو. کچھ بھی نہیں. واہ کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص مدینے میں, ایک شخص مکہ مکرمہ میں موجود ہے تو اس کو اپنا احرام باندھنا ہے, تو وہ احرام کہاں سے باندھے؟ اور ایک آیا ہے کہ اہل ہل جو ہے ان کے لیے میقات کا کون سا حصہ ہے؟ کیا وہ بس اپنے گھر سے احرام باندھ کر نوافل پر جو جا کے اپنا طواف کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں مرزا کا ایک بلنڈر ہے, تو ذرا اس کے اوپر وضاحت ڈالیے. اہل ہل وہ لوگ ہیں جو میقات سے اندر مکے والی سائڈ پر رہتے ہیں, خواہ وہ مکے کے اندر رہتے ہوں یا مکے سے باہر. ان کے لیے بخاری مسلم میں آیا کہ ان کا گھر ہی میقات ہے, ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بارے میں جو اصل مسئلہ ہے جی وہ تو یہ ہے کہ مکہ میں جو شخص موجود ہے, جی اگر اس نے حج کے لیے احرام باندھنا ہے جی وہ تو مکہ سے ہی باندھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. مکہ کے اندر اپنے ہوٹل پہ, گھر میں, جہاں بھی مکہ میں باندھ سکتا ہے احرام, یعنی حدود حرم کے اندر جی باندھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. عمرے کا احرام اگر اس نے باندھنا ہے, عمرہ کرنا ہے, عمرے کا احرام حرم کی حدود میں باندھنا درست نہیں, اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اچھا نہیں, طواف تو پھر بغیر احرام کے بھی ہو سکتا ہے, کپڑوں کے اندر بھی ہو سکتا طواف تو ٹھیک ہے, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. طواف احرام اگر باندھنا ہو نا عمرے کا, جی عمرے کا ارادہ ہو اور عمرے کے لیے احرام باندھنا ہو, عمرے کا احرام حرم کی حدود کے اندر نہیں باندھا جا سکتا, درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. حرم کی حدود سے اس کو نکلنا پڑے گا. کہاں جانا پڑے گا؟ جس طرف مرضی چلا جائے. کوئی جو قریب مسجد میقات, عائشہ ہے, مسجد عائشہ قریب میقات ترین ہے وہی ہے. جی, قریب ترین وہی ہے. مسجد عائشہ کے ساتھ ہی بورڈ لگے ہوئے ہیں جی کہ حرم کی حدود یہاں ختم ہو, جی حرم یہاں تک ہے. جی اور مسجد عائشہ حرم کی حدود سے باہر ہے, متصل. تو جو مسجد عائشہ سے احرام باندھ رہا ہے وہ حرم کی حدود سے نکل چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب مسجد عائشہ تو اب بنی ہوئی ہے, پہلے اس جگہ کا نام تنعیم ہے. تو یہ تو حدیث میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہاں تنعیم سے احرام باندھ کے ہو. تنعیم کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ یہ جگہ قریب ترین ہے, قریب ترین ہے, کیونکہ حرم کی جو حدود ہیں وہ مکہ سے ہر طرف فاصلہ برابر نہیں ہے.
کسی طرف زیادہ ہے کسی طرف تھوڑا ہے. تو جس طرف تنعیم والی جگہ اس طرف حرم کی حدود قریب ہے یعنی فاصلہ کم ہے. جی تو آپ نے تنعیم کی طرف اس لیے بھیجا تھا. اس میں حکمت اصل یہ تھی. جی باقی اس جگہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. لوگ جاتے ایک تو قریب ہونے کی وجہ سے, جی دوسرا ایک نسبت کی وجہ سے کہ امی عائشہ نے یہاں سے احرام باندھا تھا. بس کوئی خاص فضیلت آئی ہو کہ اس جگہ احرام باندھنے کی ایسا نہیں. جی حرم کی حدود سے باہر کسی بھی جگہ احرام باندھا جا سکتا ہے. عمرے کا سب کے ہاں سب کے ہاں جی سب کہتے ہیں, چاروں مذاہب کہتے ہیں, اہل سنت کے چاروں مذاہب متفق ہیں کہ عمرے کا احرام اگر باندھنا ہوگا تو حرم کی حدود سے نکلنا پڑے گا. نکلنا پڑے گا. علماء عرب کا اب بھی یہی فتویٰ ہے, یعنی سارے متفق ہیں, اس پر اجماع ہے, جی حرم کی حدود سے باہر نکلنا پڑے گا. اب جیرانہ ہے, یہ بھی حرم کی حدود سے باہر ہے, بالکل ایسے ہی. تو جیرانہ چلے جائیں وہ بھی ٹھیک ہے. اور جیرانہ جیرانہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے, ہاں جی کوئی زیادہ اجر ہو, کوئی خاص فضیلت ہو, ایسا کوئی کسی حدیث میں نہیں ہے. جی لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے احرام باندھا تھا تو اس نسبت کی وجہ سے لوگ پھر وہاں چلے جاتے ہیں. تو ایک نسبت ہے, یاد ہے. باقی حرم کی حدود سے باہر حدیبیہ کی طرف چلے جائیں, کسی طرف چلے جائیں, چلے جائیں. حرم کی حدود سے باہر ایک قدم باہر نکل کر احرام باندھ کے واپس آ جائیں. جی تو ہر طرف بورڈ تو لگے ہوئے ہیں حرم کی حدود کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمرے کا احرام حرم کی حدود کے اندر باندھنا کسی کے لیے بھی درست نہیں اور کسی کے نزدیک درست نہیں ہے, لیکن ایک کے نزدیک تو ہے نا, سوائے مرزا کے. ہاں نا. تو مرزا نے یہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. اصل احادیث تھی دو, جی ایک تو دونوں بخاری میں ہیں, صحیح ہے. میں نمبر بھی بلکہ بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 317. جی 317. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بخاری کے اندر یہ حدیث کئی جگہ موجود ہے کہ امی عائشہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا. ان کا عمرہ ایک چھوٹ گیا تھا, یعنی عمرے کا انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا, عمرہ کر نہیں سکی اور مخصوص ایام شروع ہو گئے. تو ادھر عرفہ کا دن آ گیا, عرفہ کے دن تو حج کرنا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمرے کو چھوڑ دو, حج کا احرام باندھ لو. انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا. اب عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا لیکن کیا نہیں, تو پھر عمرے کی قضا کرنی پڑتی ہے. بعد میں انہوں نے قضا کرنی تھی. اب تھے تو حرم کی حدود کے اندر, مکہ کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہیں سے عمرے کا احرام باندھ لو, بلکہ آپ نے کہاں بھیجا؟ تنعیم, حرم کی حدود سے باہر بھیجا. اگر اسی جگہ احرام باندھنا جائز تھا جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ بالکل صحیح. بھی اتنا دور سفر کروایا. اس وقت سفر اتنے آسان بھی نہیں تھے. تو آپ نے جو حرم کی حدود سے باہر بھیجا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمرے کا احرام اگر باندھنا ہو تو حرم کی حدود سے نکلنا پڑے گا. دوسری حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1524. 1524. یہ حدیث بھی کئی جگہ ہے بخاری میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مواقیت بتائے ہیں, بھئی فلاں علاقے کے لوگ آئیں تو ان کے لیے میقات کون سا ہوگا, ان کے لیے فلاں علاقے والوں کے لیے میقات کون سا ہوگا. میقات بتاتے بتاتے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے. مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے. اب اس روایت کا تعلق حج کے ساتھ تھا, حج کے احرام کے ساتھ تھا کہ اگر مکہ والوں نے حج کرنا ہے تو وہ احرام مکہ سے ہی باندھ لیں گے. جی, مکہ سے مراد کہ آپ اپنے گھر سے بھی باندھ لیں, اپنے گھر سے باندھ سکتے ہیں, یعنی کہ حج کرنے کا حرم کی حدود کے اندر باندھ لیں, کسی بھی جگہ سے باندھ لیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس ایک حدیث کا تعلق حج کے احرام کے ساتھ تھا, حج کے احرام, اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا والی جو روایت ہے اس کا تعلق عمرے کے احرام کے ساتھ ہے. دو الگ الگ احکام ہیں, دو الگ الگ روایات ہیں. اور یہ محدثین نے صراحت کی ہے, فتح الباری وغیرہ دیگر جو حدیث کے شارحین ہیں انہوں نے یہ صراحت کی ہے کہ حج کا احرام یہ تو مکہ سے باندھا جا سکتا ہے, مکہ سے باندھ لیں, لیکن عمرے کا احرام مکہ سے نہیں باندھا جا سکتا, حرم کی حدود کے اندر نہیں باندھا جا سکتا کسی بھی جگہ, نہ مکہ میں نہ کسی اور جگہ. حرم کی حدود کے اندر نہیں باندھا جا سکتا. صحیح ہے. باہر نکلنا پڑے گا, باہر کسی طرف بھی نکل جائے. یہ اتفاقی مسئلہ تھا. اس نے یعنی کتنے سارے لوگوں کے عمرے خراب کیے ہوں گے. اللہ اکبر. اس کی بات سن کر کتنے سارے لوگوں نے وہیں سے حرم مکہ کے اندر یہ احرام باندھا ہوگا عمرے کا اور عمرہ کر لیا ہوگا, تو عمرہ ان کا خراب ہے. یہ اتفاقی مسئلہ ہے. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق چونکہ اہل سنت والجماعت دیوبندیوں سے ہے, بریلوی اور دیوبندیوں کے ہاں کیا
ایک سفر کے اندر 2 عمرے کرنا بدعت ہے؟ یہ بھی مرزا نے بات کی ہے، بلکہ میں آپ کو ویڈیو بھی بتا دیتا ہوں۔ اچھا، پبلک سیشن نمبر 74، 2 گھنٹے 27 منٹ پر۔ 77 پبلک سیشن نمبر 74، 2 گھنٹے 27 منٹ پر اس نے یہ بات کی کہ ایک سفر میں 2 عمرے بدعت ہیں، اور یہ سب کے نزدیک بدعت ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اچھا، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میقات کے باہر کے لوگ ہیں، جس طرح ہم لوگ یہاں سے آج عمرے کے لیے گئے ہوتے ہیں، ہم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا ہے، اور یہ سب کے نزدیک بدعت ہے۔ جو یہ بدعت وہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب کے نزدیک یہ بدعت ہے۔ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کے نزدیک ایک سفر میں متعدد عمرے ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، متعدد عمرے ہو سکتے ہیں، جائز ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا آدمی، اور پھر اگر چلو مسئلہ تو نے بتانا تھا تو اپنی طرف سے بتا دے، پھر ان کا نام لے کر ان پر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ جبکہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار۔ پھر فقہا میں لے لیں، مذاہب اربعہ میں سے جمہور کی رائے یہی ہے کہ ایک سفر میں جتنے مرضی کوئی عمرے کرنا چاہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، اور دلائل سے مضبوط موقف بھی یہی ہے۔ مشکات کے اندر حدیث نمبر ہے 2524، 2524۔ جی، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ لگاتار پے در پے تسلسل کے ساتھ کیا کرو، کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ جی، تو حضور تو ترغیب دے رہے ہیں کثرت کی، آپ تو قید نہیں لگا رہے۔ بالکل۔ اور پھر بخاری کے اندر حدیث ہے 1773، 1773۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد جب آدمی دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان 2 عمروں کے درمیان انسان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث میں بھی ایک ترغیب ہے کہ کثرت سے عمرہ کرنا چاہیے۔ کسی حدیث میں کوئی منع نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے بھی ایک سفر میں آپ ایک سے زیادہ عمرے نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سفر میں ایک عمرہ کیا تھا، دوسرا عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ثابت نہیں ہے، تو کیا مسئلہ صرف عمل سے معلوم ہوتا ہے، آپ کے فرمان سے نہیں معلوم ہوتا؟ بالکل صحیح بات۔ حضور فرما رہے ہیں۔ اچھا، مرزا پھر کہتا ہے کہ جی کثرت سے عمرہ کرنے کی بجائے کثرت سے طواف کر لینا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مرزا ثابت کرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں سفر میں ایک عمرہ کیا تھا، پھر آپ کثرت سے طواف کرتے رہتے تھے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس لیے جب آپ ترغیب دے رہے ہیں تو کون اس پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ جمہور فقہا کی رائے یہی ہے جی، کہ ایک سفر میں متعدد عمرے کیے جا سکتے ہیں۔ جی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ اس نے مسئلہ اپنی طرف سے گھڑا اور تھوپ دیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیثوں پر، جھوٹ بول دیا۔ کم از کم جھوٹ تو نہ بولے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مولانا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہل ہے، یہ مکہ بھی ہل ہے؟ نہیں، مکہ ہل میں شامل نہیں ہے۔ اصل میں ایک ہے مواقیت۔ جی، ٹھیک ہے۔ تو جو علاقہ مواقیت سے باہر ہے اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں، آفاقی۔ ٹھیک ہے۔ مواقیت کے اندر جو علاقہ ہے، جو ایریا ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہل، ایک حرم۔ ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ حرم کی حدود متعین کی ہوئی ہیں، ہر طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ حرم کی حدود سے باہر اور مواقیت کے اندر کا جو علاقہ ہے، جی، اس کو ہل کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یعنی جیرانہ ہل میں ہے لیکن حرم کی حدود میں نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ ہل میں آ جاتا ہے۔ مسجد عائشہ یہ ہل میں ہے، حدیبیہ کا کچھ حصہ وہ بھی ہل میں آ جاتا ہے، کچھ حصہ شاید حرم میں بھی ہے۔ جی، جی، تو حرم کی حدود سے باہر اور مواقیت کے اندر یہ جو درمیان میں علاقہ ہے نا، ایریا، جی، یہ ہے ہل، اس کو ہل کہا جاتا ہے۔ جی، بالکل ٹھیک۔ تو مواقیت کے اندر جو ایریا ہے، جو علاقہ ہے، اس کو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ہل اور حرم۔ ٹھیک ہے۔ مرزا نے ایک بہت بڑا یہاں بلنڈر کیا۔ مرزا نے جب یہ مسئلہ بیان کیا نا کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا لکھی، وجہ کیا بتائی اس نے؟ کہتے ہیں اہل ہل کے لیے میقات ہل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وجہ بتا کر مرزا نے مکہ کو ہل میں شامل کر لیا۔ اتنا بڑا جاہل آدمی جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مکہ ہل ہے یا حرم ہے، اللہ اکبر۔ اس کو ہل حرم کا فرق معلوم نہیں ہے،
جبکہ ہل وہ علاقے جو حرم کی حدود سے باہر ہو، حرم کی حدود کے اندر میقات کے اندر ہو، ہے اس کو ہل نہیں کہا جاتا۔ میقات سے لے کر حرم کی حدود تک، حرم کی حدود تک، یہ درمیانی علاقہ، درمیانی علاقہ، اس کو ہل کہتے ہیں۔ اور اس نے مکہ کو بھی ہل میں شامل کر دیا۔ یہ بھی اس کا حرمین شریفین کے حوالے سے بہت بڑا بلنڈر ہے اور اس کی بہت بڑی جہالت ہے۔ اچھا مولانا، آپ عمرے پر تشریف لے گئے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس مرتبہ کیا انہوں نے آسانی کے ساتھ اجازت دی ہوئی تھی حتیم کے اندر جانے کی؟ حتیم کے لیے وقت ایک متعین کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، اس وقت میں اجازت دے دیتے ہیں۔ جی، اس وقت میں اجازت۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر حتیم میں جائیں، ویسے تو حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھنا تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور امیر لوگ جا سکتے ہیں، بادشاہ جا سکتے ہیں، آپ اور میں تو نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک کوئی ایسی سبیل بنا دے، ہم جائیں تو ہماری طلب تو ہے، سبیل بن جائے، سعادت کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہم جیسے لوگوں کے لیے حتیم تو رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر حتیم چلے جائیں تو حتیم میں مجھے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اور مرزا کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ مرزا نے اس حوالے سے جو مسئلہ بیان کیا ہے نا کئی ویڈیوز میں، جی میں مثلا ایک حوالہ دے دیتا ہوں، پبلک سیشن نمبر 126، جی ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ تقریباً 53 منٹ پر، اور بھی کئی ساری ویڈیوز میں کہتا ہے کہ پورے حتیم میں کسی بھی جگہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے پورے حتیم میں، وہ کسی طرف بھی رخ کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرف بیت اللہ ہے تو اس کی مخالف سمت کی طرف بھی رخ کر لے تو اس کی نماز بالکل درست ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیم کے اندر جا کے آپ کسی بھی رخ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کعبے کے اندر کھڑے ہیں، لیکن وہ چونکہ آکورڈ لگتا ہے اس لیے لوگ حتیم کے اندر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کعبہ کا حصہ ہے حتیم کعبہ، اس میں آپ کھڑے ہو کے کسی طرف بھی نماز رخ کر کے پڑھیں، وہ نماز ہی شمار ہوگی کیونکہ آپ اس کے اندر ہیں۔ اب اس نے حتیم کے اندر پڑھی ہوئی نمازیں بھی لوگوں کی خراب کرنی شروع کر دیں، حتیم کے اندر والی نمازیں خراب کرنا شروع۔ حالانکہ حتیم کے اندر جائیں تو یعنی کہ ایک سادہ سا بندہ جس کو دین کا کچھ بھی نہ پتا ہو، پہلی دفعہ گیا ہو، اس کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ بھئی سامنے بیت اللہ ہے، میں اس کی طرف منہ کر کے میں کیوں بیت اللہ کی طرف اپنی پیٹھ کروں؟ مثلا کہ لوگ سمجھداری کی بات، بالکل درست ہے، آپ جس طرح مرضی روک کر لیں۔ اب وجہ کیا بتائی؟ وجہ اس نے یہ بتائی کہ پورا حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، اور بیت اللہ کے اندر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ کسی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ اس نے دلیل دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا حتیم بیت اللہ ہے، پورا حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس روایات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، صحیح روایات سے، صحیح مسلم کی روایات سے، کہ حتیم کا کچھ حصہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، حتیم کا کچھ حصہ، حتیم کا کچھ حصہ۔ وہ صحیح مسلم کے اندر میں آپ کو حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، 3244، 3245۔ ان میں ایک روایت میں ہے 5 ہاتھ، ایک روایت میں ہے 6 ہاتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارادہ ظاہر فرمایا تھا کہ میں اگر تیری قوم سے خطرہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کے 5 ہاتھ، ایک روایت میں بیت اللہ نہیں، حتیم کے 5 ہاتھ، اور ایک روایت میں حتیم کے 6 ہاتھ میں بیت اللہ میں شامل کر دیتا۔ اللہ بھی اگر پورا حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے تو جہاں 5-6 ہاتھ شامل ہو رہے ہیں تو باقی حصہ کیوں نہیں شامل ہو سکتا؟ میرا خیال ہے کہ 4 یا 5 صفحیں بن جاتی ہیں، تقریباً ایسے تقریباً بن جاتی ہیں، چونکہ میں جس وقت گیا تھا میں نے یہ بات غور کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ، اگر یہ ہاتھ شمار ہاتھ تقریباً ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، 1.5 فٹ، یہ کونی تک، اس کو ہاتھ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس ہاتھ کو شمار کر لیا جائے تو 5 ہاتھ کیا بنتے ہیں؟ 5 ہاتھ 1.5 فٹ کے حساب سے بنا لیں، تقریباً 7.5 فٹ بنیں گے، جی 7.5 فٹ، جی، لیکن جگہ زیادہ ہے وہاں، اور جگہ زیادہ ہے، جی، اور ایک روایت میں 6 ہاتھ۔ جی اب 5 ہیں یا 6 ہیں یہ بھی کنفرم پھر نہ ہوا نا، جی بالکل، یہ بھی 5 کنفرم تو نہ ہو، تقریباً کنفرم ہو گیا، جی ٹھیک ہے، لیکن 6 ہاتھ کے بارے میں کوئی کنفرم بات نہیں، کیونکہ روایات میں 2 باتیں آ گئیں، جب 2 قسم کی باتیں آ گئی تو یقینی بات پھر وہ 6 ہاتھ والی بات پھر یقینی نہ ہوئی۔ اب یہ تو بات واضح ہوگی اس حدیث سے کہ حتیم، پورا حتیم بیت اللہ کا حصہ نہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ پورے حتیم میں اس نے کہا کہ پورے حتیم میں کہیں بھی کوئی نماز پڑھتا ہے کسی طرح بھی روک کر لے نماز ہو جائے گی۔ جو 5-6 ہاتھ والا حصہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کے علاوہ جو باقی حصہ ہے اس میں تو یقینی بات ہے کسی کے نزدیک بھی
اگر کوئی دوسری طرف رخ کرے نماز نہیں ہوگی. بالکل نہیں ہوگی. ہاں حتیم کا وہ حصہ جو بیت اللہ کا حصہ ہے 5 ہاتھ، ایک روایت کے مطابق 6 ہاتھ، اس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. اس کے بارے میں فقہا کی مختلف آراء ہیں کہ اگر کوئی دوسری طرح رخ کرتا ہے اگرچہ ہے مکروہ، وہ سارے کہتے ہیں کرنا نہیں چاہیے اس طرح، لیکن کوئی کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اس حصے میں. بعض کہتے ہیں کہ نماز اس کی ہو جائے گی جی، لیکن جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی. بالکل صحیح. نماز بالکل جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس حصے پر وہ موجود ہے اس میں عمارت نہیں بنی ہے بطور نشانی کے. جی عمارت نہیں بنی. اور دوسری طرف یعنی کہ جو اصل جہاں بیت اللہ کی عمارت موجود ہے وہاں ایک عمارت بنی ہوئی ہے، وہ ایک نشان بنا ہوا ہے. جی، تو بہرحال دونوں جگہوں میں اتنا فرق تو ہے، اس لیے جہاں عمارت بنی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر پھر دوسری طرف رخ کرنا یہ درست نہیں ہے. جمہور فقہا یہی کہتے ہیں. اچھا، مرزا تو خیر کہتے ہیں نا، فقہا کی بات کو لیتا ہی نہیں نا مرزا. ہاں، مرزا تو مرزا حدیث سے ثابت کرے کہ حضور علیہ السلام نے حتیم میں دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو. کیا بات ہے. کسی صحابی سے ثابت کرے، پوائنٹ تو یہ ہے. کسی صحابی سے ثابت کر دے، بالکل پوائنٹ. کسی حدیث سے ثابت کر دے کہ حضور نے اجازت دی ہو یا حضور نے ایسا کیا ہو. بالکل ٹھیک ہے. کہیں ثابت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر فقہا کو دیکھیں، جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حصہ 5 یا 6 ہاتھ والا ہے اس میں بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بیت اللہ جو عمارت ہے اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. دوسری طرف رخ کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اگرچہ بعض فقہا اجازت دیتے ہیں لیکن پورے حتیم کے متعلق تو اجازت کوئی فقیہ نہیں دیتا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، مجھے مولانا یہ بتائیں کہ آپ وہاں پر تشریف لے گئے، وہاں پر ایک سعادت کی بات ہے کہ آپ نے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پیا ہوگا. وہاں پر اگر بات کی جائے زمزم کے پانی کے حوالے سے تو زمزم کے پانی کے حوالے سے عموماً دیکھنے کو آیا ہے کہ بہت سارے محبت کرنے والے لوگ وہاں جاتے ہیں، اپنی چادر، اپنا احرام اس کے ساتھ گیلا کر لیتے ہیں، بہت سارے دھو لیتے ہیں. بہت ساری، میں کہتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ بھی ہے، خرافات بھی ہیں ہمارے اندر کہ ہم اس کو بطور کفن کے اس کو گیلا کر لیتے ہیں، ایک الگ موضوع ہے. لیکن احترام کی بات چل رہی ہے زمزم کے پانی کی. آیا کہ زمزم کے پانی کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، پاؤں پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ اور اگر اس سے بڑھ کر کیا چھوٹے مرزا کے نزدیک تو اس سے استنجا بھی کرنا درست ہوگا؟ تو کیا یہ بات کہیں پر چھوٹے مرزا نے کہی ہے؟ میں غلط تو نہیں ہوں؟ زمزم کا جو پانی ہے اسے غسل اور استنجا ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن کسی عالم دین نے نہیں لکھا. کسی مسلمان کی غیرت یہ بات غور کر سکتی ہے؟ اس میں بغیرتی والی کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں تو پھر آپ کر کے دکھائیں. تو کرتے ہیں. ادھر سارے جو اپنا کپڑا کفن کے لیے بھگو کے لاتے ہیں اور پھر وہ کپڑا جو ہے ان کی قبر کے اندر جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈلتی ہے، اس وقت بے رحمتی نہیں ہوتی، وہاں سارے وضو کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اور پھر عرب کے لوگوں کے پاس تو ہے ہی سب کچھ یہی تھا، ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا، وہ چارے استنجا بھی اسی سے ہی کرتے تھے زمزم کے ساتھ ہی، ان کے پاس وہ تو پانی کوئی نہیں تھا. اس نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ زمزم سے استنجا کرنا بالکل درست ہے. یعنی جیسے عام پانی سے استنجا کیا جا سکتا ہے، زمزم سے بھی استنجا بالکل درست ہے. حالانکہ اس بات کا امت کے اندر کوئی محدث، کوئی فقیہ بھی اس کا قائل نہیں ہے. وضو اور غسل اس کی تو اجازت دیتے ہیں زمزم کے ساتھ، اور بعض لوگ کفن پر زمزم کا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے یہ کفن اسی کپڑے کے ساتھ ہمارا کفن، ہمیں کفن دیا جائے. تو اس کی بھی گنجائش ہے. اس کی وجہ یہ لکھی ہے، مرزا اس کو دلیل بناتا ہے استنجا کے جواز پر. جی، کہتا ہے دیکھو لوگ کفن والے کپڑے پر زمزم ڈالتے ہیں تو انسان کا جو جسم ہے وہ تو بسیدہ ہو جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے موت کے بعد. تو اگر وہاں بے ادبی نہیں ہے تو یہ بھی بے ادبی نہیں. بھی دونوں جگہ فرق ہے. کفن میں جب زمزم کا پانی ڈالتے ہیں یا اس کو کفن کے کپڑے کو زمزم کے ساتھ تر کرتے ہیں تو وہ پانی باقی نہیں رہتا، نسبت باقی رہ جاتی ہے. ہاں جی، پانی تو باقی نہیں رہتا. بھی جب اس کو کفن دے رہے ہوں گے وہ تو کافی عرصہ پہلے اس نے دھویا تھا، خشک ہو جاتا ہے، وہ تو خشک ہو گیا، پانی باقی نہیں رہتا. اور ادھر اس غلاظت دور کر رہا ہے تو زمزم کے پانی سے، جبکہ کسی کے ہاں بھی اس کی گنجائش کسی کے ہاں بھی. ایک موسوعہ شائع ہوا ہے، الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ،
اس میں تمام فقہا کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، مذاہب اربعہ کے بالخصوص. جی اس کے بارے میں لکھا کہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ زمزم سے استنجا کرنا مکروہ ہے. کراہت کے سارے قائل ہیں مکروہ ہے، اور بعض تو حرام بھی کہتے ہیں، لیکن مکروہ سارے کہتے ہیں، بے ادبی ہے، مکروہ ہے. مرزا نے دلیل یہ پیش کی، کہتا ہے کہ جب مکہ میں زمزم کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہوتا تھا تو لوگ زمزم سے استنجا نہیں کرتے تھے. بھی تو جاہلیت کے دور کو دلیل بنا رہا ہے. نہیں شیخ نہیں. پھر دوسری بات، جی ایک تو جاہلیت کے دور کو دلیل، جی پہلے یہ ثابت کر کہ مکہ میں زمزم کے علاوہ کوئی اور کنواں نہیں تھا. اور کنواں نہیں تھا. حالانکہ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، باقاعدہ مضمون لکھے جا چکے ہیں، کئی سارے مضمون. ایک مضمون تو خود میں نے دیکھا، پوری تفصیل کی ہوئی ہے کہ مکہ میں فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں کنواں ہوتا تھا. کئی سارے کنویں انہوں نے لکھے ہیں تاریخ کی کتابوں سے. تو پہلے تو مرزا یہ ثابت کرے کہ مکہ میں زمزم کے علاوہ کوئی اور کنواں تھا ہی نہیں. دوسری بات، اگر بالفرض یہ مان لیں کہ چلو کوئی اور کنواں نہیں تھا، یا کوئی ایسا دور جب زمزم کا پانی شروع میں بالکل شروع میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا تھا، تو کسی اور جگہ پانی نہیں تھا، اگر اس بات کو لے لیں تو مرزا پھر یہ بھی ثابت کرے کہ لوگ استنجا پانی سے کرتے تھے. استنجا کی دوسری صورت بھی ہے. پھر اگر پانی سے زمزم سے استنجا کرتے ہوئے ہوں تو یہ تو مجبوری والی صورت ہے. اور پھر اس وقت تو کوئی شریعت محمدیہ تو نہیں تھی، شریعت محمدیہ نہیں تھی بالکل، اور ہے بھی ضرورت. اب ایک کام ضرورت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر ہوا ہو تو یہ احتمال ہے، اگر ہوا ہے، اور وہ بھی تب اور وہ بھی ضرورت کی وجہ سے. اس کی بنیاد پر اتنا بڑا مسئلہ ثابت ہو جائے گا کہ بغیر ضرورت کے آپ جس طرح عام پانی استعمال کرتے ہیں استنجا کے لیے، زمزم بھی استعمال کر سکتے ہیں. عام زمزم کو اس نے عام پانی کے برابر کر دیا. جبکہ زمزم کی بالخصوص خصوصی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی، اور صحیح احادیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پانی مبارک پانی ہے، خاص طور پر زمزم کے بارے میں. جی اور آپ نے فرمایا یہ طعام و تومن، یہ کھانے کا کھانا بھی ہے. حذیفہ بن یمان تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کوئی ایک تھے. وہ کئی دن تک اسی پانی پر ہی گزارا کرتے رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا. جب انہوں نے یہ آ کر بتائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بات، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانے کا کھانا ہے، یعنی کھانے کا وہ جو تقویت ہے وہی اس کے اندر ہے، وہ اس سے پانی سے حاصل ہو جاتی ہے. کھانے والا کام اس لیے جا سکتا ہے. یہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6359. اللہ اس میں آپ نے زمزم کے متعلق فرمایا مبارک ہے، کھانے کا کھانا ہے. مسند بازار میں یہ شفا ہے، اللہ اس پانی کے بارے میں فرمایا. خصوصی طور پر جس کے بارے میں آپ نے، اور بھی فضائل ہیں، تو اس کے متعلق یہ تصور اور اس کو عام پانی کے برابر کر دینا، اور نعوذ باللہ یہ اجازت دے دینا کہ غلاظت بھی اس سے دور کی جا سکتی ہے، تو کتنی بڑی بے ادبی ہے، گھٹیا پن ہے. اور پھر اجماع امت کی مخالفت ہے. امت میں کسی طبقے ہاں، کسی بھی طبقے کے ہاں، امت محمدیہ میں کسی بھی طبقے کے ہاں اس کی بالکل عام اجازت دی گئی ہو کہ اس سے استنجا کرنا بالکل درست ہے، جیسے عام پانی سے درست ہے. کسی بھی طبقے کے یہاں نہیں ہے سوائے مرزے کے. جی اچھا، مجھے مولانا بتائیں، ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا کوئی اتنا خاص جو ہے نا ان کو شوق کیا، اور سر سے گنجے ہوتے ہیں اور وگ لگا لیتے ہیں، تو احرام کی حالت میں وگ جائز ہے؟ جو وگ سر سے علیحدہ ہو سکتی ہے، جی ایسی ہوتی ہیں، تو وہ تو یقیناً ناجائز ہے، کیونکہ سر کو ڈھانپنا احرام کی حالت میں منع ہے. بالکل ٹھیک. وہ تو ٹوپی کی طرح ہو گئی نا. بالکل ایسے ہی. جیسے ٹوپی ہے، پگڑی ہے، وہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہے، سر پہ رکھی بھی جا سکتی ہے، اس کی تو یہ حیثیت ہے. تو مرزا کا نزدیک؟ مرزا کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا. ہاں جی، یعنی اس حوالے سے بھی اس نے بہت سارے لوگوں کے احرام خراب کیے ہوں گے جی، اور دم لازم کروائے ہوں گے. اچھا، ایک جگہ ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں. جی یہ جو اس نے مسئلہ بتایا ہے احرام میں وگ والا، اس کی میں ویڈیو کا حوالہ دے دیتا ہوں. لائیو ملاقات نمبر 57 ہے، ویڈیو کا نام شاہد اینڈ بلال چینل پر، اور 1 گھنٹہ 35 منٹ پر یہ مسئلہ اس نے بیان کیا کہ وگ احرام کی حالت میں سر پہ پہن سکتے ہیں، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. وگ پہن کے ہی آپ احرام اور سارے اپنے معاملات کریں، کیونکہ وہ آپ کی اب زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہوئی ہے، ایک آپ کی کنٹینیوس زندگی کا حصہ ہے. تو احرام کی حالت میں آپ نے
سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں لینا یا چہرے پہ کوئی کپڑا نہیں ڈالنا, لیکن ویگ والا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے مصنوعی بال لگوائے تھے, اس موقع پر اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں کہتے ہیں کہ غسل میں اگر ویگ آسانی سے اتر سکتی ہے تو اتارنی پڑے گی, یعنی اگر فرض غسل کسی نے کرنا ہے تو ویگ اتارنی پڑے گی ورنہ غسل نہیں ہوگا. تو وہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویگ اتارنی پڑے گی اگر آسانی سے اتر سکتی ہے, اور احرام کی حالت میں کہتے ہیں اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر تو ٹوپی بھی لے لی جائے, کوئی مسئلہ تو ٹوپی بھی لے جائے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لے جائے, کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ مسئلہ بھی اتفاقی ہے, کسی کی ہاں بھی امت میں کسی فقیہ کسی محدث, آج کل جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں عرب میں عجم میں, کسی نے بھی ایسی ویگ کی اجازت نہیں دی جو آسانی سے اتر سکتی ہے سر سے. کسی نے یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ احرام کی حالت میں آپ اتار سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے مرزا کے. اور مرزا ادھر کہتے ہیں میرا کوئی ایک نظریہ بتاؤ, ایک جو میں نے امت سے ہٹ کر بیان کیا. سینکڑوں ہم دکھا چکے ہیں, یہ بھی سارے امت سے نمونے آ گئے, یہ سارے نمونے امت سے ہٹ کر ہے نا. اچھا مولانا, آخری مسئلہ ہے میرے سامنے نوٹ ہے, وہ یہ ہے کہ نیل گائے کی جگہ گائے نہیں مل رہی, تو 3 بکریاں دے دے یا 18 مسکین کو کھانا کھلا دے یا 9 روزے رکھ لے. یہ چھوٹے مرزا نے بیان کیا. کسی نے سپوز نیل گائے شکار کی ہے, اب وہ ڈیسائیڈ پھر کیا جائے کہ اس کے ایکویلنٹ قیمت, اگر اس نے بکریاں بھیجنی ہے تو سپوز 3 بکریاں دے دے اگر اس کو گائے نہیں مل رہی, اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا ہے او کفارۃ طعام مساکین, یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو اب اس پہ اجتہاد یہی کیا جائے گا کہ اگر بکری کے ایکویلنٹ 3 روزے ہیں اور 6 مساکین کو کھانا ہے, تو اسی طریقے سے دیکھ لیا جائے اگر 3 بکریوں کے ایکویلنٹ بن رہا ہے تو روزوں کو پھر 3 گنا کر لیں, یعنی 9 ہو گئے, اور مساکین کو 3 گنا کر لیں تو 18. اس میں پھر آپ کو یعنی مختلف ائمہ کے مختلف اقوال ملیں گے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ کہتے ہیں تقلید کرنا ضروری ہے. ریڈیو مسئلے یہ شکار کے حوالے سے اس نے مسئلہ بیان کیا کہ احرام کی حالت میں چونکہ شکار کرنا منع ہے, اگر کوئی شکار کرتا ہے تو اس پر جزا آتی ہے. اب ایک آدمی نے نیل گائے شکار کی تو اس پر جزا کیا آئے گی؟ قرآن کریم میں تو اتنا ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ, اگر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کے مثل آئے گی جزا میں. ٹھیک ہے, اس مثل سے کیا مراد ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے, 2 قسم کی رائے ہیں. بعض فقہا یہ مراد لیتے ہیں اور شاید جمہور فقہا یہ مراد لیتے ہیں کہ مثل سے مراد ہے اس سے ملتا جلتا جانور, اور بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں, مثل سے مراد ہے اس جانور کی قیمت لگائی جائے گی, یہی اس کی مثل ہے. خیر یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. مرزا نے جو مسئلہ بیان کیا وہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے, یہ سب سے ہٹ کر ہے. اس کو پتہ نہیں عادت ہے سب سے ہٹ کر مسئلہ بتانے کی, نہ کسی آیت میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ کسی صحابی ثابت ہے, نہ کسی فقیہ اور محدث سے ثابت ہے. اس نے مسئلہ یہ بیان کیا, اگر کوئی نیل گائے کا شکار کرتا ہے تو پہلے تو اس کو دینی پڑے گی اس کے بدلے گائے. یہ تو چلو ٹھیک ہے, یہ بہت سارے فقہا کا یہ مذہب ہے, گائے دینی پڑے گی. اگلا اس نے مسئلہ بتایا کہ اگر گائے نہیں مل رہی تو گائے کی جگہ 3 بکریاں دے دے. یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے, کہیں پر نہ آیت میں, نہ حدیث میں, نہ کسی صحابی سے, نہ کسی محدث, نہ کسی فقیہ سے ثابت ہے. مرزا سے ثابت ہے, مرزا سے ثابت ہے. اس نے اپنا الگ مسئلہ کھڑا کرنا ہے, اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ بتاؤ جو میں نے امت سے ہٹ کر بیان کیا ہو. بالکل ٹھیک. اب مرزا اس کا ثبوت پیش کرے. صحیح ہے کہ اگر گائے نہیں مل رہی نیل گائے کی جگہ تو گائے کی جگہ 3 بکریاں دینی پڑیں گی. اس کا مرزا ثبوت پیش کرے, کتابی علمی کتابی بنا ہوا ہے تو کسی کتاب سے ثابت بھی تو کرے نا. بالکل ٹھیک. کتابی دنیا سے ثابت کرے کہ گائے کی جگہ 3 بکریاں دے دے, اور پھر کہتے 3 بکریاں نہ ملے تو 18 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا کہتے ہیں 9 روزے رکھ لے. یہ اگلی جو ساری باتیں ہیں مرزا کسی کتاب سے ثابت کرے. گائے دینی ہے یہ مسئلہ تو ہے, بہت سارے مرزا کا اجتہاد بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن اجتہاد بھی تو ایسا ہونا چاہیے جو امت کے سارے فقہا کے برعکس تو نہ ہونا. امت کے کسی بھی فقیہ نے یہ صورت نہیں لکھی, یا تو نیا مسئلہ ہو. جی مسئلہ تو پرانا ہے. ہاں نئے مسئلے میں چلو آپ اپنا اجتہاد کرتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن مسئلہ تو پرانا ہے اور اس بارے میں فقہا نے مسائل لکھے ہوئے بھی ہیں. تو یہ مسئلہ کسی نے بھی نہیں لکھا بغیر گائے نہیں مل رہی تو گائے کی جگہ 3 بکریاں دے دو. اچھا مولانا مجھے یہ بتایا, آپ عمرے پر گئے تو عمرے پر
آپ کو زیادہ تر کون سے چہرے نظر آئے؟ زیادہ تر اہل سنت کے ہی نظر آئے ہیں، پاکستانی نظر آئے؟ پاکستانی بہت سارے نظر آئے ہیں، اچھا، زیادہ انڈیا کے انڈیا بہت کے سارے نظر آئے ہیں، انڈونیشیا کے، انڈونیشیا کے بہت سارے وفود آتے اور یہ ہیں۔ صرف ہمارا مشاہدہ نہیں، شاید مرزا یا اس کے شاگرد ہمارے مشاہدے پر اعتبار نہ کریں، سعودیہ کی رپورٹ بھی ہے۔ لیکن مرزا صاحب تو کہتے ہیں ایرانی سب سے زیادہ عمرے پر جاتے ہیں۔ ہاں، مرزا یہی کہتے ہیں، اس کو ظاہر ہے جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے تو گن گائے گا نہیں۔ مرزا نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ سب سے زیادہ عمرے پر ایران کے لوگ جاتے ہیں، جب ان کو چھٹیاں ہوتی ہیں چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے، جاتے ہیں عمرے پر۔ جاتے ہیں، شوق ہے ان کو۔ سعودیہ کی اپنی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ عمرے پر جانے والے وہ ہیں انڈونیشیا کے لوگ، سب سے زیادہ تعداد وہاں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہے پاکستان، انڈیا کی، ٹھیک، پاکستان کی اور انڈیا کی، یعنی اپنے ملک کے ساتھ اس کو کوئی محبت نہیں۔ کوئی محبت نہیں۔ ہاں جی، ایسا غدار آدمی ہے وطن کا، بھی کم از کم جہاں لسٹ میں اپنے وطن کا نام آ رہا ہے وہاں تو کم از کم نام لے لے، تعریف کر لے۔ ہاں جی، پاکستان کا نام نہیں لیا اس نے، پہلے نمبر پر ایران کو رکھا، جبکہ سعودیہ نے تقریباً کوئی 6-7 ملکوں کے نام گنوائے ہیں سر فہرست، ان سر فہرست ملکوں میں ایران کا نام ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں ایران۔ 6-7 ملکوں میں جو سر فہرست ہیں ان میں نہیں ہے، اور اس نے پہلے نمبر پر رکھ دیا۔ تو یہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے ایران کی بیجا حمایت میں اور عرب ممالک پر بیجا الزامات لگانے میں، اس نے کئی جھوٹ بولے ہیں۔ اب یہ ایک جھوٹ بولا ایران کی بیجا حمایت میں، اور عرب ممالک کی بیجا مخالفت میں اس نے کئی جھوٹ بولے ہیں۔ مثلا کئی ویڈیوز میں اس نے بہت بڑا ایک جھوٹ بولا، کہتے ہیں کہ عرب ممالک میں اگر جائیں، جی سعودی عرب یا دوسرے عربی جو ممالک ہیں، جی، اگر نام زینب ہو بچیوں میں، فاطمہ ہو، یا بچوں میں حسن، حسین، علی یہ نام ہو، تو ایک سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، اس کے لیے مسائل بن جاتے ہیں۔ آج آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، آپ کے نام میں اگر علی، حسن، حسین، عباس یا فیمیل میں زینب، فاطمہ یہ نام نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام بھی ہوں، آپ کو سائڈ پہ لگا لیتے ہیں۔ میں خود سعودیہ میں بھگت چکا ہوں اس زمانے میں جب میرا فتنہ عالمی نہیں تھا، عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، یہ نہ سمجھے اس وجہ سے۔ اب تو میں جا ہی نہیں سکتا، سر میں آنا بھی کوئی نہیں جائے، الحمدللہ بڑے عمرے کیتے ہیں، فرض حج بھی کر بیٹھا ان ٹینٹ تے کھیڈو۔ حالانکہ جب ہم نے یہ بات مرزے کی لگائی اپنے پیج پر تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے، کسی نے کہا میرا نام علی ہے، کسی نے کہا میرا نام عباس ہے، کسی نے کہا میرا نام حسن ہے، حسین ہے، کسی نے کہا میرے دوست کا نام یہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، اتنے سالوں سے ہم رہ رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ تو یہ کتنا بڑا الزام اس نے لگا دیا، ایک دفعہ نہیں کئی ویڈیوز میں لگا چکے ہیں۔ تو اس لیے ایران کی بیجا حمایت میں اس نے کئی جھوٹ بولے ہیں، جی بہت اور شکریہ عرب کی بیجا مخالفت میں اس نے کئی جھوٹ بولے ہوئے ہیں۔ مولانا۔ اور یہ تو تفصیل کچھ تفصیل ان کے حوالے سے ہو گئی، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں مختصر انداز میں ہم ان کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ مکمل ہو جائے۔ جی جی، ایک اس نے بلنڈر یہ کیا، حرمین شریفین اور عمرے کے حوالے سے تذکرہ ہے اس کے بلنڈرز کا۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں شیعہ 40% ہیں، شیعہ آبادی 40% ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ اسی طرح امام کعبہ کے متعلق اس نے کئی ساری باتیں تنزیہ کی ہیں، امام کعبہ عین سے ہی نہیں نکال سکتا۔ اب اپنی حالت یہ ہے کہ دیکھ کر بڑی بڑی واضح غلطیاں کرتا ہے، اور جہاں تک عین کی بات ہے اس کی بھی میں نے بہت ساری مثالیں دی کہ عین پر تو زور ہے اس کا، باقی لفظ بگڑ جائے، اس کا حلیہ بگڑ جائے، اس پر اس کی کوئی توجہ نہیں، اور دیکھ کر پڑھتے ہوئے اس کا یہ حال ہے۔ تو جس بندے کی اپنی یہ حالت ہو وہ امام کعبہ پر یہ بات کرے تو کیا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک بات اس نے کی امام کعبہ کے رفع دین کے بارے میں، امام کعبہ کا رفع دین یہ مکھیاں مارنا ہے، لولا لنگڑا رفع دین ہے۔ ادھر کہتے ہیں میں علمی اختلاف کرتا ہوں، اور امام کعبہ سے بغض کی اس کی یہ حالت ہے۔ ایک اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، کہتے ہیں میں عمرے کا ذکر ہے یا حج کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں میں گیا تو امام کعبہ سے میری ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، شیخ زین العابدین، شیخ زین العابدین نام کا امام کعبہ اس قریب دور میں ہمیں نہیں ملا۔ چلو اس کی پیدائش کے بعد سے لے کر اس کی پیدائش سے لے کر اب تک نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا۔ اس کی پتہ نہیں کیسے ملاقات ہو گئی شیخ زین العابدین نامی امام کعبہ سے۔ اب یہ مرزا ثابت کرے کہ اس عرصے میں، جس عرصے میں یہ گیا تھا اس کے قریب کوئی اس نام کا امام کعبہ رہا ہو، یہ ثابت کرے، ورنہ کم از کم معذرت تو کر لے۔ اور ایک اس نے بات کی ہے کعبہ کی بات کرتے ہوئے، بیت اللہ کی بات کرتے ہوئے، کہتے ہیں بوٹوں سمیت، جوتوں سمیت چڑھنا چاہیے۔
چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. کیا خانہ کعبہ پر بوٹ پہن کر چڑھنا جائز ہے؟ بالکل بوٹ پہن کے ہی جانا چاہیے تاکہ ہم ہندوؤں کو بتائیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہاں اچھا، یہ باور کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جوتوں سمیت چڑھنا چاہیے. کل کو اور باتیں بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، پتہ چلے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. کیا حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا؟ حضور علیہ السلام نے بھی تو یہ باور کرایا تھا نا لوگوں کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو کبھی تاثر نہیں دیا کہ ہم بیت اللہ کی بات کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم بیت اللہ کی بات نہیں کرتے، کبھی آپ نے حکم دیا کہ یہ تاثر دینے کے لیے جوتوں سمیت چڑھو؟ کسی صحابی نے ایسا کیا ہو، خلفائے راشدین نے ایسا کیا ہو؟ یہ کون سا دین ہمیں سمجھا رہا ہے؟ یہ دین اسلام نہیں ہے، دین منگول ہے. اس کے کہتے ہیں بوٹوں سمیت جوتوں سمیت چڑھنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے. یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے یہ تاثر دینے کا ایک ہی طریقہ ہے. یہ طریقہ حضور نے بتایا، کسی صحابی نے بتایا. یہ کہاں سے آیا؟ کسی فقیر نے بتایا، کسی کتابی دنیا سے کسی کتاب سے ثابت کر دے کہ یہ طریقہ بتایا گیا ہو بھئی یہ تاثر دینے کا یا یہ باور کرانے کا یہ طریقہ ہے، جوتوں سمیت چڑھو. باقی مسئلہ ایک الگ ہے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی خاص ضرورت کی وجہ سے جوتوں سمیت چڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ مسجد کے متعلق بھی یہ کام ہے. لیکن اس نے کہا اس مقصد کے لیے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے جوتوں سمیت چڑھو. چڑھنے کا پھر مطلب یہ ہے کہ چڑھو اور پھر خصوصی طور پر اس حوالے سے ویڈیو بناؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اللہ. ایک اس نے غلاف کعبہ کے متعلق بات کی، یہ تو خیر آپ بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں، آپ بھی بتائیں گے. کہتے ہیں غلاف کعبہ پر میں نے خود دیکھا ہے بیٹیں لگی ہوتی ہیں. میں بہرحال 2 دفعہ گیا ہوں اور کئی دفعہ طواف کیا ہے، ایک سفر میں کئی عمرے کیے ہیں، تو بہرحال میں نے دیکھا نہیں. میں نے خود نہیں دیکھا. کہتے ہیں میں نے خود دیکھا غلاف کعبہ پر بیٹیں لگی ہوتی ہیں. نہیں کبھی. عجیب آدمی ہے. کبھی پھر اس نے ایک اور بات کی، گنبد خضرا. نہیں شیخ، اس کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا چینل لائیو چلتا ہے ہر وقت، آپ کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں. بڑی میں سکرین نے رکھ دی ہے اس پر دیکھنے والے خود تبصرہ کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک نے مجھے جب توفیق دی میں جا کے پوری ویڈیو بنا کے بھیجوں گا. اس نے بات کی ہے. اور ایک روضہ پاک کے بارے میں بات کی. کہتے ہیں گنبد کی جو بالکل اوپر نوک ہے، نوک تو ٹپ کا لفظ خیر اس نے بولا، وہ بالکل اس کے اوپر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے درجنوں دفعہ دیکھا وہاں کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، درجنوں دفعہ. پتہ نہیں یہی دیکھنے کے لیے تو گیا تھا وہاں. بس کرنے کیا وہاں اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری. اور یہ ایک دفعہ نہیں کہتے، درجنوں دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے. یعنی کہ یہ سارا دن بیٹھ اس حوالے سے بھی ناظرین کچھ تبصرہ کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. بہرحال حرمین شریفین کے متعلق جو اس نے بلنڈرز کی ہیں یا باتیں کی ہیں، جی تو ان کی کچھ تفصیل اس پوڈ کاسٹ میں. جی بہت شکریہ مولانا. آخری گزارش ہے اپنے سامعین اور سامعات سے، آپ جب بھی عمرے پر جائیں تو ایسے نام نہاد مفکر یا نام نہاد جو ہے مبلغ بنے ہوئے ہیں، نام نہاد اسکالر بنے ہوئے ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر نہیں بلکہ اپنے علماء سے، اپنے مساجد کے علماء کے پاس جائیے اور ان سے مسائل سمجھ کر سیکھ کر عمرے پر جائیں. اور ایک درد مندانہ اپیل ہے آپ کے سامنے، میں بیشتر مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، خدا کے لیے آپ 3 سے 4 لاکھ روپے ایک عمرے پر ایک بندے کا خرچ آ جاتا ہے، تقریباً کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو یار اتنا خرچ کر کے جائیں تو وہاں جا کر مدینہ منورہ امام صاحب سے پہلے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں اور پھر آپ کہیں جی ہماری تو ہو جاتی ہے، تو یہ بات غلط ہے. پوچھ کر جائیں، امام پیچھے آپ آگے، پھر وہاں پر مختلف جگہوں پر جا کر اپنے قلم لے جانا، قلم کے ساتھ جا کے وہاں پر نام لکھ دینا. آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ مینا کے اندر دیکھ لیں، عرفات کے اندر دیکھ لیں، آپ جو ہیں وہ غار ثور پر دیکھ لیں، غار حرا دیکھ لیں. آپ کوئی بھی زیارت پر چلے جائیں نا، کوئی بھی زیارت نام لکھنے سے پینسل کے ساتھ خالی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ عقیدہ ہم کہاں سے لے آئے ہیں. یہ میری اپیل ہے آپ سے، خدا کے لیے جب جائیں تو عقیدت کا احترام ضرور رکھیں، خیال ضرور رکھیں کہ آپ جب اپنے گھر کے اندر، اپنے بیڈ روم کے اندر اپنا نام نہیں لکھتے ہیں پینسل کے ساتھ، اپنے بچوں کو نہیں لکھنے دیتے ہیں، بچوں کو آپ ڈانٹ دیتے ہیں کہ بھائی دیواریں خراب نہ کریں، کیا ان دیواروں کا یہی حق ہے کہ آپ جا کے اپنا نام لکھ دیں اس کے اوپر، ان کے ہم بے حرمتی کر دیں؟ تو اللہ آپ سب کو لے جائے. جب جائیں تو آخری گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنا موبائل
وہاں پر جا کر سیلفی لینے کی بجائے اپنے عمرے پر توجہ دیں. وہاں پر کوشش کریں کوئی ایک عمرہ ایسا بھی ہو جو آپ کا موبائل سے ہٹ کر ہو, موبائل آپ کا کمرے میں پڑا ہو, تو آپ کوئی ایک عمرہ اللہ کی کے لیے کر لیں. اب تو یوں لگتا ہے کہ لوگ عمرے پر بھی جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے جاتے ہیں, کوئی نام لے رہا ہوتا ہے. میرے سمیت ہم بھی گناہ گار ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں شامل ہوں, ہم بھی اسی میں شامل ہیں. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو آپ جب بھی عمرے پر جائیں تو ضرور کوئی ایسا عمرہ کریں جو صرف مالک کے لیے ہو, تاکہ اس کے اندر دنیا کی کوئی جو ہے وہ دکھلاوا, لالچ, کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہ آئے. تو بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. سلامت رہیں, جڑے رہیے. انشاءاللہ العزیز ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور مولانا کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.